بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی بچوں، اب دیکھو یہ آگے جناب علی مستثنا۔ مستثنا جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، منصوبات کی 12 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، منصوبات کی 12 قسمیں ہوتی ہیں۔ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول ماؤ، مفعول فی، 5 تو مفعول ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو کہا جاتا ہے مفاعیل خمسہ۔ 5 مفعولوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفاعیل خمسہ۔ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول ماہو، مفعول فی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 آگے ہوتے ہیں حال اور تمییز۔ کل پڑھا تھا نا تمییز، پڑھی تھی نا تمییز کیا ہوتی ہے، جو کل ہم پڑھ رہے تھے، جو تھا ہم نے پڑھا تھا آدم و تسعون عاملا، پڑھا تھا نا، تو تمییز تھی تمییز۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں اور آ گئیں، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے تمییز۔ حال جسے ہم کہتے ہیں ترکیب میں حال واقعہ ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے تمییز۔ ان 2 کا نام ہوتا ہے ملحق بالمفاعیل۔ بات سمجھنا۔ اچھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملحق، میم لام ح اور قاف، ملحق بالمفاعیل، مفعولوں کے ساتھ ان کا الحاق کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بچوں کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اچھا، پھر 8واں کیا آتا تھا؟ ان اور اس کے اخوات کا اسم، ان وغیرہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ان زیدن، ما ولا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ لا رجل ظریفا، اسکرین پہ بھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ لا برائے نفی جنس کا اسم، لا رجل ظریف، لا نفی کا اسم، اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، کانا زید قائما۔ تو کتنے بن گئے؟ ٹوٹل بن گئے 11۔ نیکسٹ ہوتا ہے مستثنا۔ مستثنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو کیا کی جاتی ہے، جس کو آپ استثنا کی ایکسیپشن جس کو کہتے ہیں نا آپ، کہ جس کو کیا کر لیتے ہو، کسی چیز کو نکال دیتے ہو باہر، مستثنا کر لو اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ایکسیپشن ہے کہ جی اس میں سے۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حرف استثناء کے ماقبل کے حکم سے خارج ہو۔ دیکھو نا، نکال دیا نا، ایکسیپشن ہے نا، اس کو کیا کر دیا؟ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا، جو حروف استثناء سے قبل کے اسم سے خارج ہو۔ اب حروف استثناء کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 8 ہوتے ہیں۔ کچھ ملیں گے آپ کو حروف جارہ کے ساتھ بھی ملتے ہوئے نظر بھی آئیں گے کچھ، لیکن ویسے کیا حروف استثناء کتنے؟ 8 ہیں۔ الا، یہ سب سے زیادہ مشہور حرف استثناء ہے اور زیادہ استعمال ہونے والا حرف استثناء۔ الا، الا، مگر، مگر ہم کہتے ہیں نا، مگر یہ۔ تو حروف استثناء کتنے آگے؟ 8 آگے۔ الا۔ نمبر 2 ہوتا ہے غیرہ، نمبر 2 ہوتا ہے غیرہ۔ نمبر 3 ہوتا ہے سوا، سوا۔ نمبر 3 کیا آ گیا؟ سوا۔ اچھا جی، نمبر 4 ہوتا ہے حاشا، یہ حروف جارہ میں بھی پڑھا تھا آپ نے، حاشا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی ان اللہ حتی اور الا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا نا، یہ اس میں سے تو حاشا تھا اس میں سے۔ اچھا جی، خلا، یہ بھی حروف استثناء میں سے، حروف جارہ میں سے بھی ہے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی ان اللہ حتی، نہیں، رب حاشا مسخلا، مسخلا آیا تھا نا، خلا، یہ جو حروف جارہ میں سے بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آ گیا جی ادا۔ ادا یہ بھی کیا ہے؟ حروف استثناء بھی ہے اور حروف جارہ میں سے بھی تھا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا، ادا آ گیا، سمجھ آئیے؟ یہ اس میں سے بھی، ادا میں سے بھی آ گیا۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو رٹے کا فائدہ ہوتا ہے، رٹے کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کیا ہوتے ہیں جو ہے نا، واپس جب اس سے چلتے ہو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے، اچھا یہ فلاں چیز میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو باؤ تاؤ کاف لام، تو میں اس کو ساتھ کیا کر رہا ہوں، اس کو جوڑ رہا ہوں کہ بھئی کون کون سے حروف جارہ میں سے آئے تھے۔ تو حاشا آ گیا، خلا آ گیا، ادا ہو گیا۔ اچھا جی، ما خلا آ گیا، ما خلا یہ حروف استثناء میں ما کے ساتھ آ جاتا ہے، ما خلا، اور ما ادا آ گیا۔ جیسے ادا اور خلا تھے ایسے ہی ما ادا اور ما خلا آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف استثناء 8 ہوتے ہیں۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، مستثنیٰ منہ۔ ٹھیک ہے نا، جو ان سے پہلے ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جیسے جا ان القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آئے۔ اس مثال میں آنے سے قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، بس قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زید کیا ہوگا؟ مستثنیٰ ہوگا۔ میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو قوم کیا کہلائے گی؟ مستثنیٰ منہ کہلائے گی۔
اور زید کیا کہلائے گا؟ مستثنا کہلائے گا. زید کی ہم نے چھٹی کروا دی ہے قوم سے. قوم سے چھٹی کیسے کرائی کہ قوم زید صاحب نہیں آئے ہیں, قوم آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جا انل قوم الا زیدن. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کہتے ہو آج ساری کلاس حاضر ہے سوائے کیا ہے فلاں کے. ٹھیک ہے نا, مگر فلاں کے. ٹھیک ہے نا, نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی ہے. تو حروف استثناء جو ہے سمجھ رہے ہو نا, یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو جان القوم الا زیدن پڑھا نا, زیدن دیکھو منصوب آئے نا, الا زیدن نہیں پڑھا آپ نے, کیا پڑھا؟ زیدن پڑھا. تو یہ منصوب ہوتا ہے نا, تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اچھا, لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ مستثنا کی نا بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں. مستثنا کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں مستثنا متصل, اور ایک کو کہتے ہیں مستثنا منفصل. متصل اور منفصل. دیکھو اس کا لفظ ہی سمجھ آ رہا ہے. متصل کا مطلب ہے کہ جدا تھا, متصل کا مطلب ملا ہوا تھا, اور منفصل کا مطلب ہے کہ جدا ہے, یعنی اس میں کیا ہے, یہ بہت زیادہ جدا تھا اس چیز سے. تو متصل اور منفصل. مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منو میں داخل ہو. استثناء سے پہلے کیا تھا؟ مستثنا منو میں داخل تھا, پھر کیا ہوا؟ پھر حروف حرف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا. یعنی تھا وہ اس کا پارٹ تھا, بیسیکلی کیا تھا؟ وہ اس کا پارٹ تھا, لیکن ہم نے کیا کیا گیا ہے, اس کو کیا کر دیا گیا ہے, اس میں سے ہم نے کیا کر دیا گیا ہے, اس کو جدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کیا کر دیا, اس کو ہم نے کیا کر دیا, اس کو نکال دیا. مثال کے طور پہ دیکھو, جیسے کہ کیا ہے, جیسے جا القوم الا زیدن, قوم آئی مگر زید نہیں آیا. دیکھو زید بھی تو قوم کا باشندہ ہے نا, آخر زید بھی تو قوم کا باشندہ ہے, تو وہ قوم میں داخل ہے. جا القوم الا زیدن, تو قوم کا باشندہ ہے. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو تھا نا, قوم کا باشندہ ہونے کے باوجود جو تھا نہیں آیا, اس کو ہم نے استثناء کیا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ مستثنا متصل. تو کہتے ہیں بس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا, لیکن آنے نہ کے حکم سے, اچھا جی, لیکن نہ آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا. اچھا, نہ آنے کے حکم سے کیا کیا گیا اس کو, یعنی جو ہے نا آنے نہ کے حکم سے. ٹھیک ہے نا, مطلب ہے آنے کے حکم سے, یوں بھی کہہ سکتے ہو, آنے کے حکم سے. ٹھیک ہے نا, اس کو آنے تھا نا جال قوم, آنے کا حکم سے بذریعہ استثناء خارج کیا گیا. ٹھیک ہے نا, آنے کے حکم سے بذریعہ استثناء خارج کیا گیا کہ جی, کہ مطلب وہ آنا تھا اس نے لیکن وہ نہیں آیا نا. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل کہتے ہیں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اس کو مستثنا متصل کہتے ہیں. اچھا, مستثنا منقطع کہہ لو یا منفصل کہہ لو, ایک ہی بات. اچھا, اوپر انہوں نے نام دیا وہ مستثنا کی دو قسمیں, متصل اور منفصل. نیچے انہوں نے مستثنا منقطع لکھ دیا. آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام ہے. اچھا, منفصل کا نام کیا ہے؟ منقطع. منقطع کا کیا مطلب ہے؟ کٹ آف ہوا ہوا اس کے ساتھ. منقطع کٹ آف ہے, اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, انقطاع پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, مستثنا منقطع وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنا میں نے داخل ہو اور نہ بعد استثناء کے. مطلب ہے کہ وہ اس کا پارٹ نہیں تھا کبھی بھی, استثناء سے پہلے بھی پارٹ نہیں تھا مستثنا منو کا, نہ استثناء کے بعد بھی کوئی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ جو تھا. بس ویسے ہی اس کو ہم نے کیا کر لیا تھا, جو نہ استثناء پہلے مستثنا میں داخل ہو نہ استثناء بعد استثناء. جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس, فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. پڑھا ہے نا آپ نے, سجد الملائکۃ الا ابلیس, فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کے بعد ہے, یہ مستثنا ہے, لیکن یہ مستثنا منقطع ہے. اچھا کیوں؟ بس ابلیس نے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد میں, بلکہ وہ جن تھا, یہ مستثنا منقطع ہوا. ابلیس تو کبھی بھی وہ تھا ہی نہیں نا, ابلیس تو کیا تھا, یہ تو جن تھا. سجد الملائکہ تو آیا, فرشتہ تو تھا ہی نہیں. وہ جو فرشتہ تھا ہی نہیں تو الا ابلیس لے کر آئے ہیں. تو تب بھی کیا ہوا کہ یہ کیا تھا, اس کا پارٹ ہی نہیں تھا, ان کی قوم کا پارٹ ہی نہیں تھا. فرشتے نورانی مخلوق ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ تو ناری مخلوق ہے. ابلیس جو ہے جن ہے نا, جن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ابلیس جو تھا یہ تو ان میں شامل نہیں تھا. لیکن پھر کیوں ان کو ساتھ کیوں رہتا تھا؟
اپنی عبادت کر کر کے جو تھا نا، بڑا باتیں کر کر کے جو تھا نا، معلم الملائکہ مشہور ہوا تھا کہ جی، تو اس لیے اس میں سے سجا ملائکہ تو ابلیس، تو اس لیے ان کو ساتھ کر لیا تھا، ساتھ ہی رکھ لیا تھا. اب تھوڑی بہت ترکیب بھی میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی، تھوڑی بہت ترکیب سمجھ آ جائے گی جو پڑا ہوا ہے. دیکھو آپ ذرا ترکیبیں جو ہے نا، اب دیکھو نا، اب جو آپ لوگ انشاءاللہ کرو گے نا ترکیبیں، علم الناف کی اگر ترکیبیں کھولو گے تو آپ کہو گے استاد جی یہ تو بچوں والی ترکیبیں ہیں. یہ دیکھنا ذرا، جا القوم اللہ، جا فعل ہے نا، القوم پہلے، جا القوم اس کا بھی فائل نہ بنانا. اچھا، کیونکہ آگے اللہ زیدن آ رہا ہے نا، اللہ آ رہا ہے تو یہ مستثنی منو ہے. پہلے القوم کیا ہے؟ مستثنی منو. اللہ حرف استثناء ہے اور زیدن کیا ہوگا؟ مستثنی. تو مستثنی منو اپنے مستثنی سے مل کر، اچھا اچھا سمجھ آئیے بات کی، مستثنی منو اپنے مستثنی سے مل کر کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. جا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیں آگے. بات سمجھے ہو نا؟ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سمجھیے ہو؟ اچھا آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنی کی دو قسمیں ہیں. مستثنی کی ایک دوسرے اعتبار سے دو قسمیں اور بھی ہیں. وہ کیا ہیں استاد جی؟ ایک کا نام ہوتا ہے مفرغ، ایک ہوتا ہے غیر مفرغ. مفرغ اور غیر مفرغ. اچھا، مستثنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مستثنی مفرغ، دوسرے کہتے ہیں غیر مفرغ. ہاں حرف استثناء جب آئے گا نا تو اس سے ترکیبیں کریں گے، مستثنی مینو مستثنی وغیرہ ملائیں گے. اچھا حرف استثناء جب آئیں گے تو اچھا جی. تو اب آپ کیا کہو گے کہ اچھا جی بتاؤ پھر. تو مستثنی مفرغ آ گیا اور غیر مفرغ آ گیا. اچھا مفرغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹی کرایا ہوا، چھٹی کرایا ہوا، فارغ کیا ہوا. فارغ ہے، اس کی چھٹی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں تو فارغ ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو فارغ ہے. کیا مطلب مستثنی مفرغ کا کیا مطلب ہے؟ مستثنی مفرغ کا مطلب ہے کہ بھائی جس کا مستثنی منو مذکور نہیں ہے. مستثنی دیکھو، مستثنی منو پہلے آتا ہے نا، مستثنی بعد میں آتا ہے نا. تو اب کیا کیا ہوا ہے؟ مستثنی منو کی چھٹی کرا دی ہے، جس سے اس کی ہم نے کیا کرانا تھا تو اس کی ہم نے چھٹی کرا دی. مستثنی مفرغ، ٹھیک ہے نا. مستثنی فارغ نہیں ہوگا، اس کا مستثنی منو فارغ ہوگا. اچھا اس کو کہتے ہیں مستثنی مفرغ. مستثنی مفرغ ہوا ہے جس کا مستثنی منو مذکور نہ ہو، جیسے جانی الا زیدن، جانی الا زیدن، جانی الا آئے میرے پاس سوائے زید کے. وہ وہی کون آئی؟ قوم کی چھٹی کرائی ہوئی ہے. تو یہ زیدن اگر کوئی آپ سے پوچھے جانی اللہ زیدن کیا ہے تو آپ کہیں گے مستثنی مفرغ ہے. وہ کیوں مفرغ ہے؟ اس لیے کہ اس کے مستثنی منو کو کیا کر دیا؟ غائب کر دیا ہم نے، غائب کیا ہوا اس کو ہم نے. جانی اللہ زیدن، ٹھیک ہے نا، جانی اللہ زیدن. اور غیر مفرغ آپ خود سمجھ جاؤ، جس کا مستثنی منو جو ہے نا کیا ہو؟ مذکور ہو، یعنی کہ چھٹی نہ کرائی گئی. جسے ہم نے اوپر پڑھا تھا جان القوم الا زیدن، اس کو کہتے ہیں غیر مفرغ. غیر مفرغ، ٹھیک ہے نا، اس کی چھٹی نہیں ہوئی. چلو آگے چلو اب. اچھا یہ اب کلام بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا جملہ پازیٹیو ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے، ایسے کہتے ہو نا جملہ جو ہوتا ہے جس کلام میں کیا ہوگا استثناء، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کلام کی بات ہو رہی ہے، اس سینٹینس کی بات ہو رہی ہے، جملہ اور کلام کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ مستثنیٰ کی بات نہیں ہو رہی، ان الفاظ کی بات نہیں ہو رہی کہ جناب جان القوم الا زیدن وغیرہ مستثنیٰ منہ مفرغ اور یہ چیزیں نہیں ہو رہی، بلکہ کلام کی بات ہو رہی ہے کہ سینٹینس کیا ہے.
हाँ, ज़ैदन को मुस्तस्ना मुफर्रक कहेंगे। हाँ, उसको मुस्तस्ना मुफर्रक कहेंगे, जान इसको मुस्तस्ना मुफर्रक, इसलिए उसको मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है। अब कलाम क्या होगा, जिस कलाम में इस्तिस्ना, उसकी भी दो किस्में, एक होता है मूजब यानी वाजिब किया गया, और एक होता है गैर मूजब, वाजिब नहीं किया गया, मतलब है कि उसमें से वो नहीं है। मूजब वो होता है जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम ना हो, ठीक है ना, जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम नहीं है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव बस, सिंपल पॉजिटिव, उसको कहते हैं कलाम मूजब, कहते हैं कलाम मूजब। नफी भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, इस्तिफाम भी नहीं है, या ना एक चीज कोई ना हो उसमें, नफी नहीं है या नहीं है, इस्तिफाम नहीं है, तो इसको कहते हैं मूजब। और गैर मूजब वो होता है जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम मौजूद हो, गैर मूजब, ठीक है ना, गैर मूजब, ठीक है ना, तो यूं इसको कह देते हैं मूजब, जिसमें नफी नहीं इस्तिफाम जो है ना हो, मूजब यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव जुमला। और गैर मूजब क्या आ गया, जिसमें इनमें से कोई चीज आ जाए, उसको गैर मूजब कहते हैं। ठीक हो गया जी, बस। अल्लाह